بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ بڑی مشہور ہے، سارے لوگ ہی جانتے ہیں اس حدیث کو، بہت مشہور ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے۔ میرے بچوں نے بھی یہ حدیث سنی ہے، معروف حدیث ہے، اس لیے سب نے سنی ہے، لیکن اس پہ غور نہیں ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا نا، تو سب کو پتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، زمین تانبے کی طرح گرم ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ ننگے بھوکے پیاسے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش معلیٰ کے سوا، بری حالت ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، نفس و نفسی ہوگی، اور اتنی برا اتنا سخت وقت ہوگا، یہ علیحدہ ہی ایک، پھر ہر بندہ شرمندہ نادام کہ میرے ساتھ اب کیا بنے گا۔ اور قرآن نے نقشہ یہ بھی کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بہن بیوی بچے ماں باپ سارے وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، سخت مشکل وقت ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، اور ایسے حال میں اللہ جل شانہ کے حکم سے جہنم کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا۔ 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، اس کی ہیبت ہوگی، اس کا خوف ہوگا، وہ ایک علیحدہ ہیبت طاری ہو جائے گی۔ اور پھر جب لوگ اٹھیں گے تو جس حال میں فوت ہوئے ہیں اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، جس حال میں فوت ہوا ہے نا بندہ، اس حال میں اٹھایا ہوا، جو گناہ کرتے، جو کدورت کرتے، جو وبال کرتے ہوا نا، اس حال میں اٹھایا جائے گا، اور یہ بہت مشکل وقت ہوگا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے اس گناہ کی حالت میں مرا ہے، چوری کی حالت میں، زنا کی حالت میں، حرام کھانے کی حالت میں، لین دین کی حالت میں، بدنظری کی حالت میں، گانے سنتے میں کچھ اور، جو جو کام کرتے، جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا، اس کا حصہ مارا، زمین لی، جو کچھ بھی ہے، جیسے متکبر لوگ زمین پہ رکھتے ہوں گے، یہ ساری حادثے ہوں گی۔ اس کے باوجود پھر بھی ایک بڑا سخت قسم کا جو اگلا مرحلہ ہے، جو میں حدیث کی طرف آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ پسینے میں، بعض لوگ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، ناف تک، کندھوں تک، بعض پسینے میں ہی ہوں گے، گناہوں کی اعتبار سے اس کا پسینہ ہوگا، آنکھیں اوپر اپڑی ہوں گی، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ تو اس سال میں جو شخص جہاں ہوگا ہیبت پریشانی میں ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص مرد عورت بوڑھا جوان جو بھی ہے، جو دنیا میں آیا بالغ ہونے کے بعد، یا کوئی شخص اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ پہلا، زندگی کہاں گزاری، دوسرا، جوانی کیسے گزری، جوانی میں گناہ ہوتے ہیں، تیسرا، مال کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھے، چوتھا، مال کہاں لگایا، کیسے لگایا۔ مال حلال کمانا ہی شرط نہیں ہے، مال کو لگانے کی بھی ہے، اسراف بھی لگایا، گناہ بھی لگایا، لوگوں کو دکھاوے پہ لگایا، کہاں لگایا، اور اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ تو صرف میں پہلے ہی پہ بات تھوڑی سی کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے سنبھلنے کی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل یہ وقت نہیں ہوگا۔ بھی یہ سوال کیا جائے گا، زندگی کہاں گزاری۔ اب میں آپ جتنی عمر ہے، میری 65 سال عمر ہے،
میں پیچھے ایسے دیکھتا ہوں تو سوائے خواب کے اندھیرے کے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ خواب سے تھا اٹھ کے آیا ہوں، پچھلی زندگی بس ایسے جیسے صفحے پڑے ہوئے ہیں، کچھ گزر گیا، ہو گیا، چلا گیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ کہ صبح کیا کھایا یہ بھی یاد نہیں، زندگی تو 65 سال کا حساب دینا، جس سے کتنے کیسے کیسے لمحات آئے۔ اب اس کو نا تھوڑا سا میں آپ آج تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے کا روز حساب کرتے رہے نا تو انشاءاللہ میدان محشر میں اس دن گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ 24 گھنٹے کا دیکھیں، ہر دکاندار جو دکان کرتا ہے رات کو جب دکان کلوز کرتا ہے تو دیکھ لیتا کہ خسارے میں ہوں کہ نفے میں ہوں، وہ روز دیکھ لیتا، پتہ چل جاتا اس سے میرے خرچے کتنے ہوئے، میری آمدن کتنی ہوئی ہے۔ ہم نے 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کو ذرا دیکھنا ہے کہ کیا پایا، کیا کھویا، کیا کیا، کیا لیا، کیا دیا۔ جب اس کا ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے نا تو انشاءاللہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ میں نے گزارش کی تھی، اگر شروع میں بات نہیں بنتی تو کاغذ پینسل کا سہارا لے کے اپنے صبح جب اٹھو تو ٹائم لکھو، اتنے بجے اٹھا اور کتنی نیند کر کے اٹھا وہ بھی لکھ لو، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، 4 گھنٹے، جتنے بھی، کتنے بجے اٹھا اور کیا کیا عمل کیا۔ اللہ تہجد کی توفیق دے دی تو اچھی بات، نہیں اٹھ سکا تو لکھ دے تہجد نہیں ہوئی، یہ صاف لکھے تہجد نہیں ہوئی۔ فجر نصیب ہوگی تو الحمدللہ، نہیں ہوئی تو لکھے فجر رہ گئی، قضا ہو گئی۔ تلاوت قرآن صبح یاسین اگر پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھی تو صبح یاسین رہ گئی۔ استغفار اگر صبح کر لیا تو ہو گئی، نہیں ہے تو استغفار نہ کر سکا، سبحان اللہ وبحمدہ یا اور کوئی کلمات تھے جو کچھ کر لیے تو ٹھیک ہے، اور اشراق کی توفیق مل گئی تو اشراق پڑھ لیے، نہیں پڑھ سکا۔ اور اگر آنکھ ہی اتنی دیر سے کھلی گئی، سارا ہی گزر گیا تو اتنے بجے سویا اٹھا، اتنے گھنٹے کی نیند کی اور یہ سارے عمل مجھ سے چھوٹ گئے، یہ ساتھ لکھنے آئے، چھوٹ گئے، 2-4 دفعہ کرنا پڑے گا، انشاءاللہ حالات بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دن کیسے گزرا، کہاں گزرا، کیا کھایا، کیا پیا، باتھ روم میں کتنا وقت لگایا، میرے 5 ٹائم کی نمازوں میں کتنے گھنٹے لگے۔ گھنٹے میں لفظ بہت زیادہ بولے ہیں، ورنہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، بڑے اچھے طریقے سے پڑھی جائے تو، ورنہ 1 گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے، 24 گھنٹے میں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میرا کاروبار یا ملازمت میں میرا کتنا وقت صرف ہوا، مجھے اپنے بیوی بچوں میں یا بیوی یا خامد کتنا بچہ صرف ہوا، گھر کے کام کاج میں کتنا ترتیب رہی، اسی طرح ہی دن کا کھانا، رات کا کھانا، اور اس کے بعد اتنے بجے میں سو رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ سب سے آخر میں جو لکھنا ہے کہ آج میں نے موبائل کتنے گھنٹے یوز کیا ہے۔ اس یوزنگ میں 3 چیزیں ہیں، ایک ضرورت، بعض لوگوں کا کاروبار اس پہ ہے، ایک مجبوری ہے کہ کال آتی ہیں، اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آدمی نے وقت گزارنے کے لیے اور بلا نفع اور بغیر نقصان کے آدمی نے موبائل کو یوز کرتا ہے۔ اس کو لکھیں تینوں کو، یعنی موبائل کتنے گھنٹے میں نے یوز کیا ہے۔ جو اب آپ یہ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کو سب سے زیادہ جو وقت دیکھے نظر آئے گا وہ موبائل کا نظر آئے گا، آپ کی نیند سے بھی زیادہ، آپ کے بیوی بچوں سے زیادہ، آپ کے کھانے نمازوں سے زیادہ، آپ کی تلاوت ذکر سے زیادہ، آپ کی تسبیحات سے زیادہ آپ کو اگر کوئی وقت نظر آئے گا تو موبائل نظر آئے گا۔ اب میدان محشر میں جب انسان انکار کرے گا، فرشتے دیں گے نامہ اعمال تو آدمی کہے گا یا اللہ یہ تو نہیں میں نے کیا، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے کیا، ہم نے دیکھے اور ہم نے لکھا ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ زبان بن جائیں گی، آنکھیں زبان بن جائیں گی، کان زبان بن جائیں گے، دماغ زبان بن جائے گا، پاؤں زبان بن جائیں گے، سب بتائیں گے کہ یہ والا کام میں نے کیا، یہ 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 بدنظری میں نے کی، یہ گالی گلوچ میں نے سنی، یہ بد کام میں نے کیا، یہ غلاظت برا کام میں نے کیا، یہ میں نے کیا۔ ساری چیزیں جب بولے گی تو بندہ پریشان ہوگا، یہ کیا بن گیا، اب تو سارا وجود ہی بول رہا ہے۔ اگر اس وقت
ایک آدمی کو کہا گیا کہ بھئی تم نے تو 16 سے 18 گھنٹے بعض تو 20 گھنٹے موبائل یوز کیا ہے، اور موبائل کو پیش کیا جائے تو موبائل کہے گا اللہ میں تھک گیا تھا، یہ نہیں تھکا تھا۔ ہر غلاظت، ہر گندگی، ہر برائی، ہر شر اس میں یہ شامل تھا۔ یہ سوچتا تھا میں تنہا ہوں، اسے نہیں پتا تھا اس کا اللہ اس کے پاس ہے۔ میں تنہا ہوں، فرشتے دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ اس وقت یہی موبائل اس وقت گواہ بن جائے گا گناہوں کا۔ اور یہ جو معروف حدیث ہے میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح اس کے ساتھ چلیں گی۔ جیسے پہاڑ چلتے ہیں نا، بڑے بڑے پہاڑ، بادل آ رہے ہیں تو وہ بڑے شان انداز سے آئیں گے، ان کی اتنی نیکیاں، ان کے ہر نیکی کے ہر شعبے میں ان کی نیکیاں ٹاپ و ٹاپ ہوں گی۔ وہ شان و شوکت سے آ رہے ہوں گے، آج تو بھئی جیت گئے، آج تو کپ ملے گا، آج تو ونر ہو گیا، آج تو پتہ نہیں کہاں میں پہنچ گیا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان کے اعمال اڑا دیے جائے، جیسے بادل آتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں اور صفا ہو جاتا ہے، ان کے بادل اڑ جائیں گے، ان کے اعمال اڑ جائیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ڈر کے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کون سا عمل ہے جو ساری زندگی کے ان اعمال کو اڑا دے گا؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے۔ شاید یہ بات پہلے سمجھنا اس میں مشکل ہے کہ چند لوگ برائی کر لیتے تھے، تنہا ہوتے تھے، کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ آج تو یہ موبائل تنہائی کا سب سے بڑا گناہ کا ساتھی ہے۔ ایک انگلی کا کلک آدمی کو ہزاروں زناؤں سے زیادہ شدید بنا دیتا ہے، خائن بنا دیتا ہے، برائی کی طرف رستے کھول دیتا ہے۔ باپ ادھر موبائل لے کے بیٹھتا ہے، ماں ادھر لے کے بیٹھتی ہے، بیٹی جوان ادھر لے کے بیٹھتی ہے، بیٹے ادھر لے کے بیٹھے ہیں۔ گھر موبائل کا اڈا اور فلم کا گھر بن گیا۔ ماں بچی کو کیسے کہ نہ کر، وہ خود دیکھتی ہے، اسے پتہ ہے میری ماں کیا دیکھتی ہے، اور ماں کو پتہ ہے میری بچی کیا دیکھ رہی ہے، خامد کو پتہ ہے میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے، بیوی کو پتہ ہے میرا خامد کیا گھن کر رہا۔ سارے ایک دوسرے کے سامنے چور، سارے ایک دوسرے کے سامنے ننگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک زمانے کی بات ہے جب VCR آیا نا نیا تو فحاشی بہت پھیلی، گندی فلمیں بکنا شروع ہوگی تو گلی گلی میں کھل گئی دکانیں، وہ بہت جلدی کھلی تھی دکانیں، اور جتنے آوارہ گرد قسم کے لوفر لڑکے تھے انہوں نے تو دکانیں کھول کے بیٹھ گئے۔ تو وہ کیوں بیٹھ گئے؟ جوان بچیاں برقعے میں بھی، بڑی شہزادیاں بھی آتی چپ کر کے یہ والی فلم دیکھو، وہ لے جاتی۔ اب ان لڑکوں کو پتا ہوتا تھا یہ کس گھر سے آئی ہیں، برائیوں کے رستے تعارف ہوتا تھا، اور وہ خراب ہو گیا، ٹھیک کرنے آتا ہے تو آگے فلم پھنسی ہوئی ہے، کون سی بلو پرنٹ پھنسا ہوا ہے، وہ بچی بھی پھنس گئی ساتھ۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ اوپن ہو گئی یہ باتیں۔ آج تو موبائل اس سے بڑا آگے چلا گیا، آپ کو کسی فلم میں نہیں جانا پڑتا، سنیما ہال میں نہیں جانا پڑتا، تھیٹر میں نہیں جانا پڑتا، یہ پیکج بھی فری ہے، آؤ آؤ برائی کی طرف آؤ۔ شیطان تو ناچ رہے ہیں۔ خدارا یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، نفع ہیں اس کے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن نقصان اس کے بہت۔ پھر اس آن لائن پڑھائی نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ اتنی ایسی عورتیں جو لوگوں کے کپڑے دھوتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، فرش دھوتی ہیں، کھانے کو نہیں، بیٹی اسکول پڑھی ہے اسے لے کے دینا ہے، وہ آن لائن پڑھ رہی ہے، آن لائن کم پڑھ رہی ہے، تباہ زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ آ جاتے ہیں غلط سے، آدمی ذرا سا کلک کرے بس آدمی ٹریک پہ اتر جاتے ہیں، لے جاتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ تو میں کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد سب سے پہلے اپنی ذات کہ میں کتنا ملوث ہوں۔ سب سے پہلے میں، آپ سب کتنے ملوث ہیں، اور میرے ملوث ہونے سے میرے بچے کتنے ملوث ہیں۔ اگر بچی زہر کی بوتل اٹھا لے اور آپ کو پتا یہ زہر ہے وہ پی رہی ہے تو کیا آپ اپنی بچی کو زہر پینے دیں گے؟ لیکن یہ زہر سے خطرناک، قبر کی تباہی، آخرت کی تباہی اور دنیا کی ذلت اور رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پرواہ بھی نہیں۔ ایسے ایسے فیشن نکل آئے ہیں اس کے ذریعے، ایسے ایسے
اب وہ جو آن لائن کاروبار ہے، گھر میں بیٹھے ہی آپ کو ایسا ایسا کچھ مل جاتا ہے کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خامد کو نہیں پتا میری بیوی کیا منگوا رہی ہے، پارسل آ جاتے ہیں، وہ اپنے کاروبار میں گیا، بیوی پارسل لے رہی ہے، کیا لے رہی ہے پتہ ہی کوئی نہیں، اسے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کچھ ہو گیا. میرے بھائی گزارش ہے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ ہے اور دیکھ رہا ہے. وہ کل میدان محشر میں ہمیں اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے. جب اللہ کہے تجھے لوگوں سے شرم آتی تھی، مجھ سے شرم نہیں آتی تھی، تجھے حیا نہیں تھی مجھ سے. پھر فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں، صبح فجر والے آ کے اثر تک ہوتے ہیں، اثر والے آ کے فجر تک ہوتے ہیں، دونوں یہ دن میں 4 کرامن کاتبین آپ کے گواہ چل رہے ہیں. کیا کرے گا آدمی وہاں میدان محشر میں، جب فرشتوں کی ایک فوج ہمارے خلاف مواد لے کے کھڑی ہوگی، ثبوت لے کے کھڑی ہوگی. یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اللہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. میں آپ کو درد دل سے رو کے عرض کرتا ہوں، خدارا ہم جہنم کی طرف جا نہیں رہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. ہم اپنی قبروں کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے، جو سانپ اور بچھو کا گھر ہے، جو تباہی کا گھر ہے، آگ کا گھر ہے. ہم اس کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے اس دن بھی کہا کہ بعض عموماً خواتین اتنی لمبی لمبی ٹیلی فونیں کرتی ہیں، ایک ایک ایئر میں 3 گھنٹے بھی کرتی ہیں. گھنٹہ تو کچھ نہیں ان کے لیے، 2.5 گھنٹے کرتی ہیں، اور دن میں 4-5 ٹیلی فون کرے تو ایوریج 10-12 گھنٹے کے اوپر. اگر ایک دن وہ اس کو نہ کر کے قرآن مجید الف لام میم سے شروع کرے نا تو ون ناس 2 دفعہ پڑھ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قرآن مجید ختم ہو جائے جتنی وہ ٹیلی فونیں کرتی ہیں. بھائی کل پوچھا جائے گا کیا کہیں گے، اتنی لمبی ٹیلی فون کیا ٹیلی فون میں کرنا ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ٹیلی فون، 2 گھنٹے کی ٹیلی فون، کون سی وہ باتیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہاں جو اس میں ہے، کوشش کرو. آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، آج ہمارے پاس مہلت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. آج اللہ کے بارگاہ کا توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے. آج واپسی پہ اللہ کی طرف سے تحفہ، معافی اور مدد کی بھی امید ہے. لیکن موت سے پہلے موت کے ساتھ یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں. خدارا اپنی تجزیہ کرنا شروع کرے. 24 گھنٹے کے اعمال کا ہمیں تو ساری زندگی کا جواب دینا ہے، کیا جواب دیں گے. ہم تو 24 گھنٹے کا جواب نہیں دے پا سکتے. بس میری اتنی ہی گزارش ہے کہ آج اللہ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. اللہ ندانی میں، بے وقوفی میں، جہالت میں، لاپرواہی میں، سستی میں بڑا وقت ضائع کر دیا. اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اب میری اصلاح کر دے، میری ترتیب بدل دے، میرا دل بدل دے، میری حالت بدل دے. اللہ آج تو ہمارے کسی کو نہیں پتا ہم کیا رات کو گند دیکھتے ہیں، دن کو گند دیکھتے ہیں. خامد کو نہیں پتا میری بیوی کیا دیکھتی ہے، بیوی کو نہیں پتا خامد کیا دیکھتا ہے، ماں کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا بیٹی کیا دیکھتی ہے، بیٹا کیا دیکھتا ہے، بہن کیا دیکھتی ہے. کل جو میدان محشر میں دکھا دیا جائے گا تو کہاں منہ چھپائیں گے. اگر کوئی یہ گندی فلم دیکھ رہا ہے، گندا سین دیکھ رہا ہے، اس سال میں اسے موت آ گئی اور اس کی میت پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ گندا بلیو پرنٹ چل رہا ہے، جو آئے گا، جو بھی لاش کے پاس آئے گا، اچھا یہ دیکھتے مڑی ہے. اور پھر جن کو دیکھتے مڑی ہیں کل ان کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا اگر میدان محشر میں، تو کیا بنے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سچا واقعہ ہے، پھر ذکر کرتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے، میں نے ایک کتاب میں پڑھی تھی، کسی مفتی صاحب نے، کراچی کے مفتی تھے، انہوں نے واقعہ لکھے تھے، 2-3 واقعے لکھے تھے اپنی واقعات میں نا. انہیں فرمایا کہ ایک گھر تھا، تو اس گھر میں
ان کی ایک بیٹی تھی، تو بیٹیاں عموماً لاڈلی بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو ماں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی تھی، تو ماں آوازیں دیتی سنتی نہیں تھی، تو اس کا کمرہ بھی علیحدہ تھا، تو ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی. اس وقت یہ موبائل نہیں آیا تھا، یہ پرانی بات ہے، ٹی وی کا زمانہ تھا. تو ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، تو ماں بڑا پریشان ہوتی تھی کہ یہ کیوں کرتی ہے، لیکن سنتی بھی نہیں تھی. ایک دن ان کے گھر میں مہمان آئے، تو اس نے بیٹی کو کہا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو آج میرے ساتھ معاملت کرنی ہے نا، تاکہ مہمان آئے تو یہ کھانے پینے کے سامان میں میری معاملت ہو جائے. تو بیٹی کو آوازیں دیتی رہی، 2-4 بار دروازہ کھٹکھٹایا، پھر واپس آ گئی بیچاری، تو بیٹی نہ آئی. خیر مہمان آ گئے، جب مہمان آ گئے تو اس سے اور زیادہ تشویش ہوئی، آئی نہیں ہے، تو اس نے آوازیں دی، کھٹکھٹایا تو نہ آئی. اب کھانے کا ٹائم آیا تو اور زیادہ پریشان ہو گئی کہ کچھ کر لیا ہے. اب دروازہ جب کھٹکھٹایا نہیں کھلتا تو اسے فکر لگ گئی. تو مہمانوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بچی نہیں آ رہی. تو انہوں نے بھی آوازیں دی، اس نے اپنے خامد کو بلوایا، خامد بھی بیچارہ آ گیا بھاگتا دوڑتا. اب جب دروازہ کھولا گیا توڑا گیا تو بچی مری پڑی ہے اور ٹی وی لگا ہوا ہے. بچی مر گئی اور ٹی وی لگا ہوا ہے. ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی، جوان بچی ہے مر گئی اور ٹی وی دیکھ رہی ہے. کیا کریں، بڑے پریشان ہو گئے. اب دوسری طرف شرم آ رہی تھی کہ یہ کیا بن گیا، سارے لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی تھی. تو وہ انہوں نے کوشش کی اب چھپا لیں کسی سے، اور سب کو اطلاع دے دی تھی کہ فوت ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں. تو بچی کی لاش کو اٹھاتے ہیں تو بچی کی لاش نہیں اٹھتی. میں یہ کتاب میں خود پڑھا ہے، مولانا نام بھول گیا مجھے، مفتی سے کراچی کے، انہوں نے لکھا تھا واقعہ، لاش نہیں اٹھتی تھی. وہ پریشان ہو گئے یہ کیا بن گیا، بڑی کوشش کریں لاش جیسے چمٹ گئی ہے. تو آخر وہ مجبور اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے مولانا صاحب کو پیغام بھیجا مسجد کے. تو یہ بات تب باہر نکل گئی. وہ آئے تو جب مولانا صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ صورت حال ہے، تو نیک آدمی تھا بیچارہ، اس نے تھوڑی دیر خاموش کر کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، صورت حال دیکھی تو اس نے کہا میرے ایک ذہن میں ترکیب آئی ہے، وہ کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کر لیں. تو اس نے کہا اس طرح کرو کہ یہ بچی ڈرامے دیکھتے، فلمیں دیکھتے، ٹی وی دیکھتے مری ہے، تو اس کی روح اور اس کی جو ہے نا خواہش ساری اس کے ساتھ ہے. اب آپ ذرا ٹی وی کو اٹھائے. تو ایک بندے نے جب ٹی وی اٹھایا تو لاش کو اٹھایا تو لاش کو اٹھی. اس کے ماں اور باپ تو زندہ مر گئے نا. یہ کیا بن گیا، یہ کیا ہو گیا. اب اٹھا کے نیچے آ رہے ہیں، ٹی وی پکڑا ہوا ہے اور لاش بھی پکڑی ہے، نیچے لے کے آ رہے، بچھا دیا. اب لوگ آ گئے اور جو آئے تو حیران ہو کہ یہ لاش پڑی ہے، ساتھ ٹی وی کو پڑا ہے. ہر بندے کو نا، اور ماں اور باپ بیٹی بھول گئی، مرنا بھول گیا، وہ خود مر گئے، زندہ مر گئے. ان کے دل پھٹ رہے تھے، مر جاتے، ٹکڑے ہو جاتے. جب غسل دینے کا ٹائم آیا وہی مصیبت دوبارہ آ گئی. مولانا صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ٹی وی کو اٹھا کے ساتھ لے جائیں. عورتیں لے گئیں، ٹی وی اٹھایا، اس کو غسل دیا گیا. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے مستند کتاب میں پڑھا ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے. اللہ باز و عبرت دیتے ہیں. جب بندہ باز نہیں آتا نا تو اللہ ایسے تھپڑ مارتے ہیں، پھر ایسے زلزلے آتے ہیں. جب جنازہ اٹھانے لگے تو جنازہ نہیں اٹھتا. مولانا صاحب نے کہا کہ اب معاملہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جنازہ جب اٹھایا گیا تو جنازے کے آگے ٹی وی پکڑا ہوا تھا ایک صاحب نے، اور جنازہ اس کے پیچھے چلا. جو راستے میں دیکھتا تو پریشان ہوتا، یہ جنازے کے ساتھ ٹی وی کیوں جا رہا ہے، بند ہے، لیکن ہر بندہ پریشان ہوتا. اور پیچھے چلنے والے شرم کی وجہ سے کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا. قبر کا وقت آیا تو اب تو سارے پیچھے ہو گئے، کسی کی ہمت بھی جواب نہیں ہے. کیا اس کا باپ، کیا اس کے بھائی، کیا اس کے رشتے دار، اب سب کے اصحاب جواب دے دیں. اس لڑکی کو پہلے ٹی وی اٹھایا گیا،
اٹھی اس کو کور میں ڈال کے ٹی وی کو کور میں ڈال کے بند کیا. موبائل سے اتنی محبت کرنے والوں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ وقت آئے کہا جائے اس کا موبائل اس کے ساتھ دفن کرو اور جب یہ میدان محشر میں اٹھے تو موبائل ساتھ ہو. اللہ یہ مجھے 20 گھنٹے استعمال کرتا تھا, میں تھک گیا تھا, یہ نہیں تھکتا تھا. نہ اسے ماں کی پرواہ تھی, نہ باپ کی پرواہ تھی, نہ بیوی کی پرواہ تھی, نہ بیوی کو خامد کی پرواہ تھی, نہ بیٹی کو باپ کی پرواہ تھی, نہ بھائی کی پرواہ تھی, نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. بس ایک ہے میں میسج کر لوں, موبائل لوں, دیکھ لوں. کیا کریں گے جب اللہ پوچھے گا بتا زندگی کہاں گزار کے آئے, ہم کہیں گے اللہ 16 گھنٹے موبائل دیکھا ہے. میری گزارش ہے, میں دل سے رو کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, خدارا کورونے کو ہم رو رہے ہیں, کورونے سے زیادہ کورونا ہمارے گھر میں ہے, ٹی وی ہے اور یہ موبائل ہے. میں نہیں کہتا اسے بند کر دو, اس کے استعمال کو دیکھو. آپ کے گھر میں چھری ہے, چھری سے پیاز کاٹتے ہیں, سبزیاں کاٹتے ہیں, پیٹ میں مارنی شروع کر دو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سارے جھوٹے میسج جتنے لوگوں نے میسج دیے ہوتے ہیں, خدارا اگر ایسے لوگ ہوں تو سارے ولی اللہ بن جائیں جو میسج دیتے ہیں. غلط ملت حدیثیں ملا کے دے دیتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں غلط جو بہتان میں الزامات میں آتی ہیں وہ لوگوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا. اور جو میڈیا ہے جس میں جو لوگ بے دین ہیں وہ علماء کے خلاف ایک خاص سازش کے تحت لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اس قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کو, اپنی بچیوں کو, اولادوں کو اس جہنم کے آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان, جن اور پتھر. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہم پہ رحم کرے, اللہ ہم پہ رحم کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ ایک آگ کا الاؤ ہے اور پروانے اس کی طرف بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں, میں دونوں ہاتھوں سے ہٹا رہا ہوں, بچا رہا ہوں. ہر امتی محمد عربی کا غلام اور بیٹا ہے, خود بھی جہنم سے بچے, اپنی اولاد کو بھی بچائے اور لوگوں کو بھی جہنم میں جانے سے بچائے. کوئی موٹر سائیکل گاڑی جا رہی ہو, پل ٹوٹا ہو, ہر بندہ اسے بتاتا ہے, ہاتھ دیتا ہے, آگے آ جاتا ہے. ارے ہم جس طرف جا رہے ہیں آگے جہنم ہے, یہاں سے واپس کوئی نہیں آئے گا, اور جس سے گرتا جائے گا تو ایک لہجے میں اس کی آگ اس کی بالوں اس کی ہڈیوں کے اندر گودے کو بھی جلا. اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.